ہر حکومت آتی ہے، ہر حکومت کہتی ہے پچھلی والی حکومت کا قصور تھا، اس سے پچھلی کہتی ہے اس سے پچھلی والی کا قصور تھا. یہی کام ہم لوگ پچھلے کوئی 20 سال سے تو دیکھتے چلے آ رہے ہیں انفارچونیٹلی. کون ذمہ داری لے گا ڈاکٹر صاحب؟ کیسے اس معاملے کو فکس کیا جائے گا so that we're not just kicking the can along the road؟ ایک تو یہ کہ دیکھیں ایک نئی ٹرمینالوجی میں کہوں گا کہ اصطلاح وجود میں آ گئی ہے، اور وہ ہے کاسٹ آف ریجیم چینج. یہ کم از کم 4 جیسا انیکا آپ نے کہا 4 جو پچھلے انتخابات ہوئے ہیں اس میں ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ سب کچھ جانے والے نے ختم کر دیا، اور وہ ایک بہانہ بن گیا بے عملی کا آنے والے کے لیے، اور پھر یہی عمل دہرایا جائے گا اس کے جانے کے بعد. اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی معیشت کو ٹھیک کر سکتا ہے جب تک کہ یہ سیاسی تلاطم جو ہے کسی ایک اس کو کوئی قرار آئے، یہ کہیں جا کر بیٹھے اور تاکہ کوئی یکسوئی کے ساتھ کام کر سکے. اب پھر بات آتی ہے کہ ہم لوگوں نے یہ تمام صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ اپنی انڈیجنس انڈسٹری کو بھی پروموٹ کرنا پڑے گا. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، پروڈکشن سروس سیکٹر کو ہم لوگوں کو بہتر کرنا پڑے گا اور سیلف سفیشینٹ ہونا پڑے گا. کھانے کے اندر بھی دالیں ہم باہر سے منگوا رہے ہیں، پام آئل ہم باہر سے منگوا رہے ہیں، ایون سو کہ ہم لوگ اکثر اوقات ڈیری پروڈکٹس بھی جو سوکھا ملک ہوتا ہے وہ بھی باہر سے منگوا رہے ہوتے ہیں. کتے اور بلیوں کا کھانا تک ہم نہیں بنا سکتے ہیں پاکستان کے اندر. اب جا کے کچھ ایسی کمپنیز آئی ہیں جو بنانے لگی ہیں. سو اتنے ہم انحصار کرنے لگ گئے ہیں باہر کی پروڈکٹس کے اوپر کہ ہماری انڈسٹری تو ختم ہو گئی ہے. کیا انڈسٹری لگانا یہاں ان کمپٹیٹیو ہے اس لیے، یا پھر ہم سست ہو گئے ہیں ایک نیشن کے طور پر؟ دیکھیں انیکا، اس کا 2 سطح پہ جواب دیا جا سکتا ہے. ایک لانگ ٹرم کے اندر پروڈکٹیوٹی انکریز کرنے کی بات ہے، کمپٹیٹیو جو ایج ہے اس کو بہتر کرنے کی ہے. دوسری میرے خیال میں ہم اس وقت تو اپنے آپ کو محدود رکھیں کہ ہماری یہ جو مشکلات ہمارے سامنے ہیں ہم ان کو کیسے عبور کر سکتے ہیں. اور اس سلسلے کے اندر میرے تمام بھائی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ جناب یہ جو لیول آف امپورٹس آپ نے اس سال دیکھا ہے جو تقریباً 77-78 بلین ڈالر کا ہونے والا ہے، یہ اٹ واز بیونڈ. جب یہ سال شروع ہو رہا تھا اس وقت میں گورنمنٹ میں ہی تھا، اور بمشکل 5 بلین ڈالر اس وقت امپورٹس ہوئی تھی ماہانہ، اور ہمارے ہوش اڑنے لگے تھے. اور بعد میں تو یہ 8 بلین ڈالر تک ماہانہ فروری تک یہ پہنچ گیا تھا. تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہوا ہے، لیکن 78 بلین بھی انہرڈ آف ہے. تو ہم نے بیٹھ کر یہ طے کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ نئے لوگ آئے اسی وقت انہیں کر دینا چاہیے تھا. اس سے پہلے والی حکومت کو کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ اسے نظر آ گیا جنوری سے کہ رن اوے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، اور وہ امپورٹس کی وجہ سے ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے صرف ایک بات کلیریفائی کر دیجیے گا. آئی کمپلیٹلی اگری کہ یہ سارے پرابلمس ہمارے سامنے ہیں، اور انفارچونیٹلی ہوتا یہاں یہ آیا ہے کہ لوگ اپنے 5 سال کے لیے تو سوچتے ہیں لیکن 5 سال سے بیونڈ سوچتے نہیں ہیں. لیکن اب یہ 5 سال والی تھاٹ پاکستان کے اندر اکنامکلی وائبل نہیں رہی ہے. ہمیں کوئی نہ کوئی لانگ ٹرم سولوشن نکالنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں کن انڈسٹریز کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے ابھی اس حکومت کو؟ دیکھیں مطلب یعنی کہ ضرور آپ دیکھیں یہ جو چائنا کے ساتھ سیکنڈ راؤنڈ میں صنعتیں لگ رہی ہیں اور اسپیشل اکنامک زونز بن رہے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں. پچھلے وزیر کامرس اور انڈسٹریز انہوں نے بھی اس سلسلے میں بہت کیا ہے. لیکن آج ڈاکٹر حفیظ پاشا اور شاہد کاردار صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے تو جو ٹیکس کنسیشنز دیے ہیں، ٹیرف کنسیشنز دیے ہیں، ان سے ریونیو کا لاس زیادہ ہوا ہے، اور کوئی انڈسٹری بننے کا عمل ابھی نہیں ہوا. اور اب دیکھیں مطلب اسی انڈسٹریز، یہ وہ دن تو ہے نہیں کہ میں اور زبیر صاحب یا ڈاکٹر اکرام بیٹھ کے طے کریں کہ جناب کون سی انڈسٹریز آگے آنی چاہیے. اگر بہت کرنا ہوا تو ہم کہیں گے اچھا جی آپ ایگرو انڈسٹریز بنا لیجئے یا آئی ٹی وغیرہ اس میں کر لیں. لیکن آپ نے پالیسیز دینی ہیں، آپ نے تو مطلب
پرائیویٹ انویسٹر کو یہ اعتماد دینا ہے کہ وہ انویسٹ کرے گا تو اس کو ایسی پالیسیز کا سامنا ہوگا جس میں تسلسل ہوگا، جس میں اس کے لیے مطلب ٹیکس وغیرہ کے ایسے پیمانے نہیں ہوں گے جس سے کہ اس کی انڈسٹری خراب ہو جائے. یہ باتیں یقیناً ہمیں کرنی چاہیے.